اس ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، بے تحاشا مسائل ہیں، اور ان کا کوئی حل لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور جہاں حل موجود نہ ہو وہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس ملک کو ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے تو پھر اس ملک میں کون رہے گا؟ اس ملک میں ہم سب نے رہنا ہے، آپ سب نے جو ہے وہ اس ملک کو بنانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ جی مر گئے، اس ملک میں کاروبار نہیں ہے، اس ملک میں جو ہے وہ فلاں مشکلات ہیں، فلاں چیزیں ہیں۔ تو آج الحمدللہ جو ہم یہ ریل پیل دیکھ رہے ہیں کہ کل صبح ہم کچھ بھی نہیں تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی گاڑی میں بٹھایا ہے، ایک اچھے گھر میں بٹھایا ہے، ایک اچھے فلیٹ میں بٹھایا ہے۔ ہماری مالی حالت کل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی کر دی ہے۔ تو یہ کیسے کر ممکن ہوا ہے؟ میرا 30 سال کا کاروباری تجربہ ہے، اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا آسان کاروبار کرنا یا جتنا آسان پیسے بنانا پاکستان کے اندر ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ اتنی آرام سے، اتنے جس کو کہتے ہیں ریلیکس وے میں کام کر کے جو یہاں پر اپنا ریونیو جنریشن کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے۔ ظفر سبحانی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ کارپوریٹ سیکٹر میں پچھلے 5-7 سالوں میں کمپنیز نے کیا ریونیو جنریشن کیا ہے۔ جو 20 کروڑ کماتا تھا وہ 2 ارب کما رہا ہے، جو 2 ارب کماتا تھا وہ 20 ارب کما رہا ہے، جو 20 ارب کماتا تھا وہ 200 ارب کما رہا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوا نا، اس ملک میں کوئی نہ کوئی پوٹینشیل ہے۔ تکلیفیں ضرور ہیں، مشکلات ضرور ہیں، ہیوی ٹیکسیشن بہت ہے، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ 60% کے اوپر ٹیکس دے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ریونیو جنریشن آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے آنے والا وقت میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کا وقت ہے۔ ایران امریکہ کی وار کے بعد جو حالات ہوئے ہیں اس میں پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے، نہ صرف ٹرانسشپمنٹ کے مد میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک سیف اینڈ سیکیور پلیس اس لیے اب سمجھا جانے لگ گیا ہے کہ پاکستان کو لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا اختیار ہے، اور اس کی صلاحیت ہے کہ پاکستان کو کوئی الحمدللہ اب زیر نہیں کر سکتا۔ جو طاقت ہم نے دکھائی پاکستان انڈیا کی جو ریسنٹ وار تھی اس کے بعد سے دنیا اس بات کی مدعا ہو گئی ہے کہ جی پاکستان میں کام کرنا چاہیے، اور یہ صرف وقت کی بات ہے۔ یہ ایران امریکہ کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو پاکستان میں نہ صرف انویسٹمنٹ آئے گا، پاکستان ایک ٹرانسشپمنٹ ہب بنے گا، اور پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس وقت کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ جب میں لوگوں کو تیار کرنے کی بات کرتا ہوں تو اب یہاں ایجوکیشنز بھی بیٹھے ہوں گے، میری نظر میں اسکولیں بھی چلا چکا ہوں، میں یونیورسٹی کو بھی دیکھتا ہوں، میں کالجز کو بھی دیکھتا ہوں کہ اب کنٹمپریری ایجوکیشن جو ہے وہ سیکنڈری ایشو بنتا جا رہا ہے۔ پرائمریلی ہم نے اس ایجوکیشن کو جو ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنا ہے۔ اب دور آ گیا ہے اے آئی ٹیکنالوجی کا، دور آ گیا ہے آئی ٹی میں ان چیزوں کا جہاں ٹوکنائزیشن ہو جائے، جہاں چیزوں کو ہم مختلف حصوں میں بانٹ سکیں۔ تو یہ اب روایتی ایجوکیشن سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم دینی ہے، اور ساتھ ساتھ میں تو کہتا ہوں آپ سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اے آئی میں آپ جو ہے وہ ایڈوانس، یہ بڑا اچھا ہال ہے، کم از کم 30-40 لوگوں کو جو ہے وہ بٹھا کے 2 دن کا کورس کروائیں، 3 دن کا کورس کروائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک چینج آ جائے گا۔ گاڑی کھاتا میں اور آپ کی کچھی میمن مرکزی جماعت میں جو لوگ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی جگہوں پر ہیں۔ تو آج جماعت کے توسط سے ان سب کو جو ہے وہ اے آئی ٹریننگ کے لیے تیار کریں۔ 2 دن میں 3 دن میں آپ اس کے ماسٹر بنتے جائیں گے جب آپ اپنے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنے کام میں لیتے جائیں گے۔ تو یہ وہ کام ہیں جو آج کرنے کے ہیں۔ وہ بات ضرور ہے کہ ہم نے اپنی جو ممبران ہیں ان کو ہیلتھ بھی دینی ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے، بچوں کو آگے لے کے آگے بڑھنا ہے، اور اس پہ ہم ضرور کام کرتے رہیں۔ لیکن جماعت کے لوگ اس قابل ہوں گے کہ ایک پیراڈائم شفٹ لے کر آ جائیں
کہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی جو ہے وہ IT فیلڈ میں پڑی ہوئی ہے کہ کہاں ہم $500 ملین کی ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے، آج آفیشیل فگرز جو ہیں وہ $4.5 بلین کے آ رہے ہیں، اور 2-3 بلین تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہے کہ جہاں پیسے باہر ریٹین ہو جاتے ہیں، تو 6-7 بلین کے ساتھ اس کو ڈبل کرنا، اس کو 3 گنا کرنا، میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ انڈیا جب $100 بلین سے زائد کی IT ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس اس سے بڑا پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے جو 30 سال سے کم عمر کی ہے وہ 60% سے زیادہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اسکوپ موجود ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے وہ اس میں لا سکتے ہیں اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے آگے چلنا ہے۔ رہی بات سوشل ویلفیئر کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس جذبے کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اس ٹیم کے ساتھ کام کیا کہ جہاں ہم نے ہاسپٹلز بنائے، ہم نے سکولز بنائے، اس کے بعد ہم نے کالجز بنائے، اور اس کے بعد 2 عظیم الشان ہاسپٹل جو ہے انڈس ہاسپٹل کی صورت میں اور کتیانہ میمن ہاسپٹل کی صورت میں جو ہے ہم نے اس پہ کام کیا، پوری ٹیم نے مل کے کام کیا۔ آج الحمدللہ کتیانہ میمن ہاسپٹل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 200 بیڈ کا یہ ہاسپٹل جو ہے وہ نہ صرف ایک پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پروگرام بھی کر رہا ہے جس میں HCPS کے گریجویٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس 4 سال 5 سال کی ٹریننگ لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ کارڈک ڈپارٹمنٹ جس کا ذکر ہوا اور انٹائر فری ہم نے کیا ہوا ہے کہ چاہے وہ کارڈک سرجری ہو، اینجیوگرافی ہو، اینجیوپلاسٹی ہو، اور اس کے بعد پھر ہمارا تھیلیسیمیا جو ہے بچوں کا وہ انٹائر فری ہے۔ اور مجھے یہاں اناؤنس کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں سے 3 بچے ایسے ہیں کہ جو تھیلیسیمیا میں جن کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کروایا اور الحمدللہ آج وہ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی آپ کو خود پتہ ہے کہ زیادہ عمر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے، لیکن اگر کم عمری میں ان کو سپاٹ کر لیا جائے اور ان کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی بچ سکتی ہے اور وہ نارمل بن جاتے ہیں، پھر ان کے ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو الحمدللہ تیسرا بچہ جو ہے وہ ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو بچا لیا، اور یہ کام ہم صرف اس نظریے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کو کچھ دے کے جانا ہے۔ جتنا وقت آپ اس سوشل ویلفیئر میں خرچ کرتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وقت آپ ضائع نہیں کر رہے، یہ وقت آپ کما رہے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ انسان کے کام آ جائے، اور آپ جب لوگوں کے کام آئیں گے تو آپ کے دل میں ایک تقویت آتی ہے۔ اس بات کو بھول جائیں کہ یار میرے دوست کے پاس تو اتنا بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس اتنی گاڑی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ، کہ ہم تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ جب ہو جائے تو جی فلاں کا اتنا بڑا بنگلہ اور ہے وہ ہونا چاہیے میرے پاس، تو وہ اسکائی از دا لمٹ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمارا مطمئن نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس چیز سے مطمئن ہے۔ میرا دل اگر مطمئن ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کرتا ہوں اور اس کو جو ہے سڑک پار کروا دیتا ہوں، اور سڑک پار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک پاتھ وے بنا دیتا ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہماری صحیح معنوں میں دولت ہے۔ اور اعتراضات بہت اٹھتے رہیں گے، جب آپ شیشے کے گھر میں کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے پتھر بھی پڑتے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ بھی اچھلتی ہے، لیکن جب آپ کا مطمئن نظر بالکل صاف ہوتا ہے، سیدھا راستہ آپ کے پاس نظر آتا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کو جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور میں یہ بات بڑی تقویت کے ساتھ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور بلا کسی غرض کے، بلا کسی مطلب کے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور یہی کام جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں ممتاز کر دیں گے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرتا ہوں، سر سجود ہوں کہ جو شاید میرے مرنے کے بعد نوازا جاتا، حکومت پاکستان نے مجھے ستارہ امتیاز سے، ہلال امتیاز سے نوازا، اور اس کے بعد ظاہر ہے برادری میں بھی ایک پذیرائی ہے، کاروباری اداروں میں بھی ایک رسپیکٹ ہے، اور ہم اس مشن کو
اس کے ساتھ آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ جیسا بتایا گیا کہ مایوسی کفر ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ہم خواہ جو ہے وہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی اور یہ کام جو ہے وہ ہو نہیں سکے گا، تو میں اکثر اس پہ کہتا ہوں کہ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اور اس شمع کو جلانے کے بعد جو ہے وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آسمانوں پر نظر کر انجم مہتاب دیکھ، آسمانوں پہ نظر کر انجم مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ، کہ آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے، خواب سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو ہے ایک نصب العین بنا لیں، اور پھر وہ نصب العین اگر پورا نہیں ہوتا تو اس میں پھر بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز آپ نے دنیا میں حاصل نہیں کی تو کیا ہو گیا، کیا خود دنیا ختم ہو گئی آپ کے لیے، کیا آپ دنیا میں جو ہے وہ فارغ ہو گئے؟ نہیں، خدا نہ خواستہ لوگ جو ہیں وہ بڑے سوچ رہے ہیں کہ مجھے اس کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا فلاں جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے مجھ سے چلا گیا، میرا بہت ہی چہیتا تھا، فلاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہر کسی کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے کہ صبر ظاہر آ جاتا ہے، اور صبر آنے کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آگے جو ہے وہ دنیا پڑی ہوئی ہے، میں اس دنیا سے چلا نہیں گیا، اور مجھ میں اب بھی ایک نئی طاقت ہے، ایک نئی سوچ ہے، اور اس سوچ کے ساتھ جو ہے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے یہ سب باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، اور ہم اس اجالے کو جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ روشن کر کے چلے جائیں، کہ ہمارا جو اجالا ہم روشن کریں گے اس روشن اجالے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ راستہ ملے گا، اور اس راستے پہ چل کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی کچھی میمن جماعت جو ہے، جو ماشاءاللہ اتنے معزز، اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار لوگوں کا مزین ہے، وہ ضرور جو ہے وہ نہ صرف اس پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرے گی، اور یہی آپ کا مطمئن نظر ہونا چاہیے کہ ہم میمن کمیونٹی کی جب بات کرتے ہیں تو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں اکثر جگہ پہ کہ ہمارے 50 سے زائد میڈیکل انسٹیٹیوشنز جو پورے پاکستان میں ہیں، اور 100 سے زائد ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو پورے پاکستان میں ہیں، کراچی کے علاوہ سکر، حیدرآباد، ایون لاہور میں بھی ہیں، تو وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ میمن کمیونٹی نے اس پاکستان کے اندر نہ صرف انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کو کتیانہ میمن ہاسپٹل کی مثال دیتا ہوں، 200 بیڈ کا ہمارا ہاسپٹل ہے الحمدللہ، تو کتنے جو ہے وہ میمن روزانہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے؟ مشکل سے 10، 12، 15، باقی جو 185 لوگ ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگ ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور 5000 سے زائد لوگ اس ہاسپٹل میں روزانہ آتے ہیں، تو 5000 میمن نہیں آتے، وہ 5000 پورے کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور میں تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ آج بھی میں سارا دن وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں نجمی بھائی جب آپ کے لیاری کے جو پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک معیاری جگہ جو ہے وہ آج چلے میں اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا چندہ جو ہے اس ہاسپٹل کے لیے 7 ملین کا وہ ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا تھا، اور وہ پودا جو انہوں نے لگایا تھا آج ایک تناور درخت اختیار کر گیا ہے، اور میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا مرتبہ دے کہ ان کی اس فیاضی نے حکومت پاکستان کی جانب سے جب وہ پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے یہ عطیہ کروایا تھا۔ عزیز میمن صاحب آپ کے وہاں کے ہمارے ایم این اے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ عطیہ لا کر دیا تھا فرام دا پرائم منسٹر آفس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو امر کر جاتے ہیں، کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم نہیں بھولتے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ 5000 لوگ اگر وزٹ کرتے ہیں تو شاید 4.5 یا 4800 لوگ جو ہیں وہ دوسری کمیونٹی سے ہیں، اور ہم سب کمیونٹی کی خدمت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ وہاں اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ یہ میمن ہے یا یہ گجراتی ہے، یہ اپنا لیاری کا ہے یا یہ پنجابی ہے یا پٹھان ہے، جو ضرورت مند ہے وہ ضرورت مند ہے، اور ہم ان کی انشاءاللہ ہمیشہ خدمت کرتے رہیں گے۔
नजमी भाई, मैंने कई दफ़ा CM साहब से गुजारिश की है कि किसी दिन हॉस्पिटल तशरीफ़ लाएं कि 5000 लोग हॉस्पिटल में आकर मियारी इलाज कराते हैं। सब जगह तो वो चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते। मैं आज उनसे शिकायतन कह रहा हूँ कि मेरी शिकायत उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और मैंने कई दफ़ा उनसे मुख्तलिफ, ज़ाहिर है हफ्ते में एक आध दफ़ा कहीं मुलाकात हो जाती है, मेरी शक्ल देखते हुए कहता नहीं मैं ज़रूर आऊँगा। तो बात उनको बुलाने का मकसद ये नहीं है कि शायद हम उनसे कुछ चाह रहे हैं, उनको बुलाने का मकसद ये है कि वो खुद अपनी आंखों से देखें कि जो पौधा उनकी लीडर ने लगाया था, आज वो पौधा जो है वो एक तनावर दरख्त इख्तियार कर गया है। और हम सब मिलकर जो है इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। मेरे पास कच्ची मेमन जमात से भी उस ज़माने में लोगों ने फंडिंग की थी, और मैं उनका भी एतराफ़ करता हूँ कि उस हॉस्पिटल को बनाने में उनका भी एक बड़ा हाथ है। मेरी तो ख्वाहिश ये है नजमी भाई, मैं आज आपको बरमला ऐलान करता हूँ कि जिस तरह मैं इंडस हॉस्पिटल के बोर्ड का मेंबर हूँ, और डे 1 से जब से हमने शुरू किया था, और वहाँ पर जो है वो एंटायर फ्री इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी केयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारा वहाँ नस्बुल ऐन है। मेरी ख्वाहिश ये है कि अच्छा वो कैसे होता है, सिंध गवर्नमेंट की एक बड़ी कसीर फंडिंग है उसके ऊपर, और लोगों की फंडिंग है। तो जहाँ हमारे पास और लोगों की फंडिंग है, वहाँ अगर ये फंडिंग भी सिंध गवर्नमेंट की हमारी किसी सूरत में आ जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपका वोट बैंक है, वो लियारी का वोट बैंक है, खारादार का वोट बैंक है। और इसलिए नहीं कि आपका वोट बैंक बढ़े, इस मुतमईन नज़र के साथ कि इन लोगों को आपकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, और उस पर हम काम करें। मेरी बसात में जो है हमने कर दिया कि हमने आपका जो 15,000 का सर्जिकल प्रोसीजर है हार्ट का, उसको हमने एंटायर फ्री कर दिया। हमने जो 3-4 लाख का एंजियोप्लास्टी है वो एंटायर फ्री कर दिया। तो ये सब आप तमाम लोगों की मेहनत से, आप तमाम लोगों के कोऑपरेशन से हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रात बहुत हो रही है, मैं आज फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके तमाम मेंबरान का, बिलखुसूस अकरम भाई का, बाकी सारे लोग जो मेरे पास आए थे, कि जिस मोहब्बत के साथ आपने मुझे बुलाया। मैं समझता हूँ कि मैं इसका हकदार नहीं था कि ये कुतियाना मेमन हॉस्पिटल एज अ बॉडी जो है उसका ज़र्फ था आपके साथ, और मैं तो उसका एक कारंदा हूँ। और मगर ये कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस हॉल में मैं आज बात कर रहा था कि शायद मेरा ख्याल है 12 साल पहले आया था जब हमारा आखिरी इलेक्शन था, 12-14 साल पहले, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अभी मैं 4 साल सदर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने जो काम किए वो आज उससे पूरी मेमन कम्युनिटी फ़ायदा उठा रही है। उस वक्त जो हमारी मेमन फेडरेशन की मरकज़ी बिल्डिंग थी, हेड ऑफिस थी, वो बड़ी आपको पता है सालों साल से वैसे शेप में पड़ी हुई थी। हमने उसको टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 साल में उसको मुकम्मल भी कर दिया। इसके बाद जो सामने पार्क लिया गया था, जो टंकी ग्राउंड कहलाता था, उसको हमने पूरा एक क्लब बनाया, और उस क्लब की बुनियाद रखने के बाद, क्लब को मुकम्मल करने के बाद, जो मेरा आखिरी हफ्ता था उसमें उसकी इनॉग्रेशन करके मैं वहाँ से गया हूँ। और साथ ही वहाँ पे हमने 6 स्पेशल बोर्ड बनाए। उस पर बड़ी मुखालफत भी हुई, लोगों ने लान तान तक की कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेमन फेडरेशन को तकसीम कर रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया कि ये तकसीम की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बोर्ड्स हों वो इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हों और उसमें प्रोफेशनल लोग आएँ। इसलिए कि मेमन फेडरेशन में इलेक्शन लड़के जो है वो प्रोफेशनल्स नहीं आ सकते। सही कह रहा हूँ जफर भाई कि प्रोफेशनल्स का काम ये नहीं कि आके इलेक्शन लड़े, प्रोफेशनल्स का काम ये कि उनको अपॉइंट किया जाए और फिर उनसे काम लिया जाए। तो जो 6 बोर्ड बनाए उसमें हेल्थ बोर्ड था, एजुकेशन बोर्ड था, आपका हाउसिंग बोर्ड था, उसमें शादी मदद का बोर्ड था, उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बोर्ड था, और एक कोई और बोर्ड था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आज वो बोर्ड जो है वो फल दे रहे हैं। मुझे जो उसके चेयरमैन हैं मुख्तलिफ उनके, वो आते हैं मुझे बताते हैं कि हम फला फला काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल तो ज़रूर उनसे ये बनता है उस वक्त के मुखालफत करने वालों से कि आपने ये मुखालफत तो ज़रूर की, और क्या सोच के की कि आज वही काम आप इन लोगों से करवा रहे हैं। आज वही जो है वो अपना चीज़ें जो हम प्रोग्राम दे के गए थे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि देर आए दुरुस्त आए, उस बात को रियलाइज़ किया गया, और मेमन कम्युनिटी की तरक्की में उन 6 बोर्ड ने बहुत बड़ा काम किया। इसी तरह जो स्पोर्ट्स क्लब है, हमने उस ज़माने में उसकी मेंबरशिप रखी 10,000 रुपये।
आप यकीन करें 10,000 में मेरे पास 10,000 मेंबरशिप आ गई। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और मैंने कहा कि 10,000 नहीं दे सकता, हमारे पास आए, हम उसकी मेंबरशिप के पैसे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई लोगों के जमा करवाए अपने पास से कि उनको भी जो है वैसा ही क्लब दिया जाए जैसा क्लब कराची जिमखाना या कराची क्लब की सूरत में है। वो आज पता नहीं कितने ऊपर 1.5 लाख रुपए कर दिए उन्होंने, क्या कर दिए, लाख से ऊपर किए हुए जो मुझे याद। तो वही चीज़ जो है अब लाख रुपए में बेचने की बात करते हैं या मेंबरशिप की एनरोलमेंट की बात करते हैं। तो देखें फोर साइटेडनेस होती है कि हम एक चीज़ को भांप लेते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को आगे लेके जाना है। मैं आपकी जमात के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से भी गुजारिश करूँगा कि अपना 5 साल का 10 साल का स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम बनाएं कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अपनी जमात को कहाँ देखने चाहते हैं। शायद 10 साल बाद अकरम भाई ना हो, मैं ना हो, लेकिन 10 साल बाद जो काम हुए हैं, जो एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हुई है, वो आप लोगों के काम आएगी कि आपकी पूरी कम्युनिटी को, उनके बच्चों को जो है वो एक फ्यूचर का मुस्तकबिल बना देगी। रात बहुत हो चुकी है, मैं शायद बोलता जाऊं तो कब तक बोलता रहूँगा, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि आज जो हमने बातें की हैं, आज जो हमने एक पर्पसफुल डिस्कशंस किए हैं, उनको आपकी जमात के लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरी कहीं भी किसी भी जगह ज़रूरत होगी तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको ना नहीं होगा। और मैं नहीं कहता मैं अवामी गवर्नर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बैठकर जो है वो काम करने को तैयार हूँ कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई इंशाल्लाह मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेमन कम्युनिटी को और तमाम कम्युनिटीज़ को जो कराची के रहने वाले लोग हैं उन सब को जो है वो उन सब के लिए खैर वाला मामला फरमा और उन सब के लिए आफियत वाला मामला फरमा, और हम कराची को और कराची के मुस्तकबिल को बेहतर अंदाज में देख सकें। यहाँ सियासत की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ खिदमत की बात है, और हम खिदमत करके न सिर्फ लोगों के दिल जीतें बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।